الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعوکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد صدات عظام اور جملہ اس پنڈ دے عزاداران اور مرحومین واسطے ایک سورہ فاتح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر صلوات بر محمد سید ابرار شاہ صاحب انہاں دے برادران اور اس گھر میں ہمیشہ خالق آباد و شاد رکھے۔ جملہ مومنون مومنات دی دعاواں امام حسین علیہ السلام دی عزت صدقہ خالق قبول اور منظور ہے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ شعراء دی آیت نمبر 11 میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کرتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے فاطر السماوات والارض، خالق فرماتے ہیں میں ہی پیدا کرنے والا ہوں آسمانوں کا اور زمین کا۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں زمینوں کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ اس کے بعد خالق فرماتے ہیں جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور ہم نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں، انسانوں میں سے ہم نے تمہاری جانوں کے لیے، تمہارے نفسوں کے لیے ہم نے جوڑے پیدا کیے، ازواجن جوڑے، ومن الانعام ازواجن، اسی طرح ہم نے حیوانوں میں بھی جوڑے پیدا کیے، انسانوں میں بھی جوڑے پیدا کیے ہیں اور حیوانوں نے بھی ہم میں جوڑے پیدا کیے ہیں۔ خالق فرماتے ہیں یزرعوکم فیہ، انہی جوڑوں کی وجہ سے ہم اس کارخانے کا نظام چلا رہے ہیں۔ کچھ جوڑے انسانوں کے ہیں جو افزائش نسل کرتے ہیں، اور کچھ جوڑے حیوانوں کے ہیں وہ بھی افزائش نسل کرتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کا کاروبار اس طرح چل رہا ہے۔ خالق کے فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، یہ ہم نے اس لیے تمہارے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ تم بھی آخر کسی جوڑے سے ہو، اور تمہارے گھروں میں جانور بھی ہیں جو جوڑے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ تم اور تمہاری نسلیں جس کی وجہ سے چل رہی ہیں وہ وحدہ لا شریک لہ۔ خالق فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کوئی ایک بھی اس کی مثل نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی کوئی شے مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی اللہ، اگر تمہیں حدیث کو دیکھنا ہو کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کلام معصوم کو دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، مذہب اہل بیت جویں حضور دے منہ چوں نکلی حدیث ہوندی ہے، ایویں آئمہ دے منہ چوں نکلے والا کلام بھی حدیث دا درجہ رکھتا ہے، باقی نہیں۔ شیعہ وچ آئمہ دے منہ چوں نکلیا کلام بھی حدیث دا درجہ رکھتا ہے، اور امام نے فرمایا اگر تم نے دیکھنا ہو کہ کوئی بات ہماری ہے یا نہیں تو قرآن کے ساتھ جوڑ کے دیکھو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو ہماری ہے۔ ایک اور میں عرض کر دیا علماء دی گل، یہ جڑیاں روایتاں اور حدیثاں ہوتی ہیں نا جی، انہاں وچ راوی ہوندے نے فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا، یہ دے وچ ایک باقاعدہ اسماء الرجال دا علم ہے، اسماء الرجال دا علم ہے، وہ دے تحت پتہ لگتا ہے کہ اینے ایدے کو سنیا، اینے ایدے کو سنیا، اینے ایدے کو سنیا، اینے ایدے کو سنیا۔ وہ اسماء الرجال دے علم تو بندے پھر حساب لاندے نے کہ انہاں وچ اے بندے کون سن، اے جنہاں تو یہ گل آئی ہے اے بندے کون سن، وہ پھر بندیاں دا حساب لگتا ہے۔ اسماء الرجال ایک علم ہے بھی اے بندہ وچ کدی کدی گپ بھی مار دیندا سی، اے بندہ صحیح گلاں کردا سی، اے بندہ یہ تو اتنے آئی نہیں سی، انہاں ساریاں دا حساب لا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ گل ہے یا نہیں۔ ہوں میں مذہب اہل بیت دی گل کرنا، مذہب شیعہ وچ
یہ سارے بندے بھی ٹھیک ہون. یہ بڑی مشکل گفتگو ہے درس والی جڑی میں پنجابی کر چڑنا لگا. یہ سارے بندے اوڑے نا جی تواتر اور متواتر میں وہ لفظ ہی نہیں آکے. وہ لفظ آ کے رو پہ سکتا ہے سمجھ نہیں آ سکتا. وہ میرا پروگرام ہی کوئی نہیں. میں تو جناب تک گل پہنچانی اے بندہ ٹھیک ہے اے نہیں اے ٹھیک ہے کھورے اے نہیں کی انہاں سارے تو صاحب لگتا ہے کہ یہ گل کتوں تک ٹھیک. میرے مذہب اہل بیت مذہب تشیع وچ یہ سارے بھی ٹھیک ہونا گل قرآن نال ٹکرا جاتے فضول ہے. مولا بھائی تو جزائے خیر. گلاں بندیاں تک پہنچ جاندیاں نے. اگو پنڈر ایک دفعہ تواڈے کول اگو پنڈر اتھے ایک دفعہ نواز شریف آیا سی شاید آیا بیٹھے نے نواز بندے اتھوں. ساڈے پنڈ دا ایک بچہ وہ داتے والی دی شادی ہوئی انہوں سارے پوچھن پہ سناؤ اتھے کی بنیا کیونکہ قریب دا راوی سی نا یار واقعہ اگو پنڈر ہویا ہوئے تے پھر وہ قریب ترین تا کو راوی لبنا وہ پھر وہ چونکہ وہ ویایا سی تھے داتے والی انہوں اسی پوچھئے میں آپ انہوں پوچھے میں کہ یار تے نواز شریف آیا سی کی بنیا کیویں دی گل ہوئی ہے کی ہویا ہن او دے دوالے سارا پنڈ کٹھا ہو گیا اے دسے گا ٹھیک. بھائی سدھی گل ہے پہ وہ داتے والی بندہ ویایا ہوئے تے گل اگو پنڈر دی ہوئے قریب ترین یا تے کوئی اگو پنڈر دا بندہ ہوندا تے جے نہیں تے کوئی نال دا بندہ قریب دا راوی سی انہوں پوچھا او سکا جی میں اتھے گیا سا آپ بندے اور کٹھے ہو گئے نیڑے پھر او سکا میں کن تے بیٹھا سا گوئے پراں دو ترا سٹ کے نا تے اتھے بیٹھ گیا میں کن تے لتاں لمکا کے. کنی پکی گل ہے کہ بندہ ایسا مطلب اتھے روایت سن. او سکا اتھے پھر ٹک ہی لگی سی اتھے بندیاں نو بن کے نہ سر تو لے کے پیراں تک تے کوڑے بجدے رہے سے. ڈاکٹر نشان لاندا سی دوروں آ کے بندہ کوڑا ماردا سی پھر ڈاکٹر نشان لاندا سی پھر دوروں آ کے بندہ کوڑا ماردا سی. وہ میں پوچھیا کسی اگو پنڈر دے بندے نو انہاں آکھیا کوئی ایسی گل ہن بھی اگو پنڈر دے بندے بیٹھے کوڑے بجے نے اتھے کوئی نہیں. صرف نواز شریف صاحب آئے انہاں کسی خاندان نو آکھیا اسی تانوں انصاف دیاں کی گل ہوئی یہ نہیں گل ہو میں واقعی نہ غرض نہیں میں تو انہوں گل پہ سنانا. وہ جڑا بندہ آتا سی میں گوئے پرا سٹے تے لتاں لمکا کے بیٹھا راوی گل ایڈی پکی کر کے پہ سناندا ہے وہ دا مطلب لوگوں نے پتہ ہوندہ ہے پہ گوئے پہ ہوندے نے اتھے وہ پرا سٹے اتھے لتاں لمکا کے بیٹھا لوگاں دیکھو نا کتنی اس گل شروع کی تھی تے اتھے کوڑے بجے ہی نہیں ہویا ہی نہیں واقعی کوئی نہ ہوئے وہ واقعی کیوں نہ آیا. ہوں پتہ لگا جی راوی کیویں گلاں بناندے بندے گل ہی اج بناندے نے کہ صاحب ہی نہ لگے پہ گل صحیح ہے کہ کیا غلط ہے. اس انداز میں وہ میں بڑا جی سوچیا اس گل تے پہ میرا اگو پنڈر کنا جان ہونے میں پوچھ لیا انہاں کہا ککھ بھی نہیں ایسی گل ہوئی کوئی نہیں. وہ میں بڑا سوچیا پہ اس بندے نے ایڈا جھوٹ بنایا کیوں ہے کیویں نہیں اور کیویں تو بن جاندہ نا کیوں بنایا وہ میں جی جو سوچ سکیا میں تو دس دینا صرف یہ نہیں کر سی انہوں پنڈ چ پوچھدا کوئی نہیں سی وہ کدھرے گل کرن لگتا سی تے بندے نے چھڈ پرا چپ کر دے وہ دی سنتا کوئی نہیں. وہ جڑے بڑے وہ صاحب لے آئے نا کہ میں لگا سنان تے میری لگی یہ ویلیو بڑھن. یہ تاریخ اسلام چ بڑے بڑے ایسے بندے جنہ دی ویلیو ہی کوئی نہیں سی نا انہاں راویان حدیث بن کے حدیثاں لکھے. میرے محترم سامعین لیکن میرے امام نے کلیہ ایسا دیتا ہے بہت شکریہ قبلہ جویں ایتھے رکھ کے نا آلہ تے پتہ لگ جاندہ بخار کنا ہے جویں لیبارٹری جائیے تے خون دا ٹیسٹ کروائیے پتہ لگ جاندہ 6 مہینے دی شوگر کی ہے. یہ دا مطلب ہے یہ عام لیبارٹری 6 مہینے دا مرض دس دن دی ہے تے جڑا صادق گل کرے میرا خیال ہے بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اگر کسی سچے دے قول نو پڑھے ہے وہ میں پڑھ لیا ہے. میرے مولا فرماندے نے کہ گل چ راوی سارے ٹھیک ہوں اسماء اور رجال چ بھی فٹ ہوندے ہوں کوئی روڑا نہیں سکا ہوں سارے راوی سکا ہوں. لیکن اگر وہ گل قرآن نال ٹکرا جائے وہ کوئی نہیں غلط ہے. یہ دا مطلب طے ہو گیا کل بھی یہی لا ریب سی صدقے جاواں آج بھی یہی لا ریب ہے. یہ لا ریب کتاب نے لکھے ہے کمثلی ہی شیئن
اللہ وہ ہے جس کی مثل کوئی نہیں، جس کی مثل قرآن تو اٹھ تک پہنچ گیا جی۔ ہوں تو بندہ کعبے دی چھت تے بھی کھلو کے آکھے نا وہ اللہ جیسا ہے، ماننا نہیں۔ کی گل ہوئی ہے؟ اللہ کی مثل کوئی شے لیسا کمثلہ ہی شے، کیا قرآن نہیں؟ عقائد ٹھیک ہو سکتے ہیں بندے قرآن پڑھن۔ میں شعراء نے بھی مشورہ دیتا ہے، میں کہا یار شاعری بھی یوں کرو جڑی قرآن دے مطابق ہو۔ شاعری جڑی ہے نا ایک لطف ہے شاعری ہے، لیکن اسلامی شاعری یوں کرے جڑا واقف ہے قرآن ہوئے۔ علامہ اقبال سی شاعری سی نا، شاعر سی نا، مفسر قرآن تو نہیں سی نا، شیخ الحدیث تو نہیں سی نا۔ انہوں کسے پوچھا پریشان کیوں رہندے ہو؟ فرماتے نے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ وہ خود بدلو کہ قرآن نو بدلنا۔ میرے محترم سامعین، لیسا کمثلہ ہی شے انتے آج میری بحث ہے کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ پہلی گالتے ہوئے کہ اللہ شے ہی نہیں، صدقہ جامع اللہ شے نہیں، اللہ لا شے ہے، شے کا وہ خالق ہے۔ اوہ شے دا اللہ خالق ہے، آپ شے نہیں۔ آج بندے ایک دوسرے ہونے تو بڑی شے میں جڑا کوئی شے نہیں، کئی اندر شے ہی کوئی نہیں۔ یہ دودھ لین سورے کنوں کا شے تو شے ہی کوئی نہیں۔ کئی بندے کوئی شے نہیں تو کئی بڑی شے نہیں۔ جڑا کوئی شے نہیں وہ دا بھی خالق اللہ ہے، تو جڑا بڑی شے ہے وہ دا بھی خالق اللہ ہے۔ ایسا بڑیاں بڑیاں شواں زمین بوز ہو جان گیاں، کائنات دی سب تو بلند چیز میں عرض کرنا۔ او پہ فرماندے نے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، میرے نور کو خلق کیا، خلق کیا، خلق کیا۔ یہ دا مطلب حضور کا نور خلق ہوا۔ اے نبی دا نور خلق ہونچ کو نبی دی توہین ہے؟ نہیں، توہین اس لیے نہیں کہ جو خلق کر رہا ہے وہ اکبر ہے۔ صدقہ جانا جو حضور کے نور کو خلق کر رہا ہے وہ اکبر ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اور نال ارشاد فرماتے ہیں صرف میں نہیں، انا و علی من نورن واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ میں نبوت کے نور پہ خلق ہوا ہوں، وہ ولایت کے نور پہ خلق ہوئے۔ حضرات نبی بھی نور ہیں، علی بھی نور ہیں، وہ بھی اول نور ہیں، اور علی اور نبی کا نور ایک ہے، اسی لیے بلا فصل ہیں۔ میں کیا اللہ ایک جو بنائی دوجہ نال کیوں بنائی؟ ایک نبوت دا نور، ایک ولایت دا نور۔ اللہ فرمایا بتا تو رہا ہوں لیسا کمثلہ ہی شے، کوئی شے میری مثال ہے ہی نہیں۔ یہ دو کیوں بنائے نہیں؟ فرمایا دو اس لیے بنائے ہیں کہ میں احد ہوں، میں ایک ہوں اور ایک رہوں گا۔ یہ دو میں نے خلق کیے ہیں تاکہ وہ اس کی مثال بن جائے، وہ اس کی مثال بن جائے، میں بے مثل کا بے مثال رہ جاؤں۔ صدقہ جامع سبحان اللہ، راضیاں قبلہ شکریہ با شکریہ قبلہ اتنا۔ میں تو انہوں ایک گل دساں، قرآن دے میں ایک جملہ کہنے لگا، قرآن دے مطابق میرے دوستو عقیدہ رکھیے، رکھو نہیں میں کیا رکھیے بچ پہ پانا اپنے آپ مطلب لوگ آخر متاں دین آ گیا سن نا، انج کریے انج کریے۔ اے برادری صدقے نا پتہ ہوں کر دینا میں کی برات نو دینا ہے، پھر بھی برا کے آندہ ہے۔ میرا خیال انج کریے کہ چھوٹا گوشت پکا لیے تے نال بچ وہ آندے سانو بچ پائے، میں تو انہوں بچ پایا ہے تاکہ کوئی بندہ منو ہی نہ آکھے پیے سانو متاں دینا ہے۔ نہ انج کریے، قرآن کے مطابق عقیدہ رکھیں، رکھو نہیں ہم رکھیں تاکہ کہیں بھی شرمندگی نہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں تو انہوں شرمندگی نہیں ہوگی گی اگر قرآن کے مطابق عقیدہ رکھو۔ میں پڑھن لگا فضائل اہل بیت تے قرآن دے مطابق پڑھن لگا، دلائل دے کے پڑھن لگا۔ پہلا میں منوا لیا ہے تسی من گئے ہو تو پاہمیں من بیٹھے ہو، کئیاں بندہ روزہ رکھیا ہوندہ تو کئی رکھ بیٹھے ہوندے۔
کئی بندیاں روزہ رکھیا ہوتا جنہیں رکھیا ہوئے اور طرح ہوندے تے جنہیں رکھ بیٹھے ہون اور طرح ہوندے اگلے پڑھ نہیں رکھ دے تو جو ہے جناب لو جناب بیلی عقیدہ رکھنا ہے اسی رکھ بیٹھے نہیں اسا عقیدہ رکھیا کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں میں ثبوت دیاں کچھ قرآن چوں کہ دی مثل کوئی شے نہیں چونکہ وہ بے مثال ہے 8ویں امام دا فرمان نہ پڑھا امام رضا علیہ السلام دا امام دیر دسترخان دا صدقہ اللہ کسے نو کسے دا محتاج نہ امام دا ایک فرمان ہے میرے امام فرماتے نے جس نے اللہ کو کسی تشبیہ سے پہچانا اس نے مانا ہی نہیں ہے شبیہ اس کی ہوتی ہے جس کو دیکھا دیکھنے کے بعد بندے اس جیسا بناتے ہیں جب تم نے دیکھا ہی نہیں اور تم جانتے ہی نہیں وہ کیسا ہے اس کی شبیہ کوئی کیسے ہوگا جڑا نا وجہ اللہ جمع عین اللہ جمع اذن اللہ جمع اسد اللہ برابر اللہ یہ ریاضی ٹھیک نہیں میں دوبارہ آنا کچھ بندے نے لوگوں اس مغالطے چ پایا ہے کہ حضرت علی وجہ اللہ نے جی اللہ دا چہرہ اذن اللہ نے اللہ دے کان نے تے عین اللہ نے جی اللہ دی آنکھاں نے اسد اللہ نے اللہ دے شہر نے اللہ ہی ہوئے کہ میں تو انہیں گل دس دیں یہو جیاں ہیریاں پھیریاں چلنیاں نہیں ایتھے چل گئیاں تے اگے نہیں جے چلنے لوگوں نے پتہ ہی نہیں کہ عین اللہ کیوں آکھیا نے وجہ اللہ کیوں آکھیا نے کوئی شک نہیں مولا علی دا چہرہ وجہ اللہ ہے کوئی شک نہیں مولا دے کان اذن اللہ کوئی شک نہیں کوئی شک پہ کرتا اذن اللہ وجہ اللہ عین اللہ اصل میں گل دس دیں تو پکی اچھا ایک گل تے دسو نبی پاک دے حال جد اللہ ہیں کہ نہیں بس قرآن دے مطابق تے نبی دے ہاتھ ید اللہ حدیث دے مطابق حضرت علی دے ہاتھ ید اللہ حدیث رسول دے مطابق ید اللہ علی علیہ السلام دے ہاتھ ہو سکتا لیکن قرآن دے مطابق ید اللہ نبی دے ہاتھ نے ید اللہ فوق ایدیہم یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے وہ جنہیں صحابہ نے بیعت کی تھی یہ نبی دے ہاتھ تھلے ہاتھ رکھ کے اللہ تھلے ہاتھ نو کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم اے جڑے ہاتھ دے نا انہاں دے اوتے اور یہ اللہ دا ہاتھ ہے ید اللہ سورہ فتح 26واں پارہ ید اللہ نبی دا ہاتھ ہے تو حضرت علی دے ہاتھ نو نہیں نہ دل کردا تو اوکھا سوکھا ہو کے نبی دے ہاتھ نو ید اللہ من جا اگلی گل میں دسنا تے تہاڈی کیا بات اس گرمی ہے میں پیانا حضور دا ہاتھ ید اللہ ہے کہ نہیں ہے جی ہے ہن جڑا بندہ آندا نا حضرت علی دا ہاتھ ید اللہ کیویں ہو سکدا پہلا تو دس محمد دا کیویں ہو گیا انا و علی من نور واحد میرا اور علی دا نور ایک ہے تے جے جسم چاہے نے تے نبی فرمایا جسموں کا جسمی روح کا روحی دموں کا دمی لاموں کا لامی تیرا جسم میرا جسم تیرا خون میرا خون تیری روح میری روح ہے نا یہ دا مطلب ہے کہ نبی دا ہاتھ ید اللہ اجے نہیں منو نا نبی دا ہاتھ ید اللہ یار نبی دا 4-5 بندے پہ بے شک آندے سورہ فتح ہے 26واں پر نبی دا ہاتھ ید اللہ اللہ دا ہاتھ ہے اللہ دا ہاتھ ہے میں نہیں پتا اللہ دا کو ہاتھ ہوندہ ہے کہ نہیں ویسے قرآن نے دسیا ہے کہ اے اللہ دا ہاتھ ہے یہ دا مطلب ہے اللہ دسنا چاہتا ہے کہ جڑا اے دی اطاعت پہ کرتا ہے نا اے دی بیعت پہ کرتا ہے وہ اے دی نہ سمجھے وہ میری بیعت سمجھے میری اطاعت سمجھے وہ میری پیروی پہ کرتا ہے جدو نبی پاک دے ہاتھ تھلے ہاتھ رکھیا ہوئے تے بیعت نبی دی نہیں اللہ دی ہو جاندی ہے ہون سوچ اسے ہاتھ نر محمد آکھے من کون تو مولا یہ مطلب ہے مولا بھی پھر نبی نہیں بنایا بلکہ براہ راست نے اللہ نے بنایا بہت شکریہ یہ جڑا جمع کیتا نا سارا ید اللہ جمع عین اللہ جمع وجہ اللہ اصل میں دسنا چونکہ بعد از ختم نبوت بعد از ختم رسالت بھی نبی تے مک گئی نبوت بھی نبی تے مک گئی ہدایت تے نہیں مکی چونکہ نبی پاک اپنے تو بعد حضرت علی نو ولایت دے کے گئے ولایت آندے نے دین دی ذمہ داری نو یار ولی بیٹھے ہو خدا رہا بولو اپنے اپنے کر دے تسی ولی ہو نہیں اندازہ پہ لگتا تے بچے سننا چھوٹے کسے ویلے بھی 25,000 بل آوے نا تے اماں جان نو دیا جے
آکھے گی اتھے ساڑ آؤندہ ہی تو انہوں دیں وہ جڑا آؤندہ ہے نا پہ انہوں ولی جاندے صدقہ جاواں یہ مطلب ہے جڑا خرچ سارا چکیا ہوئے انہوں ولی جاندے سبحان اللہ اور جنہیں سارا خرچ چکیا ہوئے انہوں ولی جاندے جڑا کردہ خرچ چک جا سارا وہ کردہ ولی ہے جڑا دین دا سارا خرچہ چک گیا صدقہ جاواں اور یارو دین دا ولی ہے میں لمبیاں پیسہ نہ کرا میں کہہ رہا کہ تفریق یعنی نا ضرب تقسیم جمع راضی ٹھیک نہیں وجہ اللہ کیوں آکھیا این اللہ کیوں آکھیا چونکہ سارے دین دی رہنمائی سارے دین دی رہبری سارے دین دی ذمہ داری مولا علی نو نبی دے کے گئے نبی تے ہو رہا ہونا کوئی نہیں رسول تے ہو رہا ہونا کوئی نہیں ہون نبی دی نبی اندر خبر دینے والا رسول اندر پیغام پہنچانے والا یہ دا مطلب ہے نبی دی ہر خبر دا محافظ علی اور رسول دے ہر پیغام دے محافظ مولا علی نے انی وڈی اتھارٹی جدو نبی نے حیدر دے حوالے کیتی ہے نا پھر نبی نے دسے ہے ایدہ ہاتھ ید اللہ جے دی تلوار تو بچ جائے صدقہ جامان ایدے سامنے کوئی خرابی نہ کرے جے دیا کھائن اللہ جے صدقہ جامان ایدے کل کھلو کے بکواس نہ کرے جے دے کانوز نلہ جے مطلب یہ کہ جب علی سن رہا ہو تو یہ نہ سمجھنا ہم علی کو سنا رہے ہیں اللہ سن رہا ہے علی کو دکھا رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے علی کے مقابلے میں آؤ گے تو سمجھو اللہ کے مقابلے میں آؤ صدقہ جاواں کمزور عقیدہ پہ پڑھنا کمزور عقیدہ پہ پڑھنا نہ مضبوط عقیدہ پہ پڑھنا میں کہ اللہ تو کمیں بے مثل ہے اللہ پاک نے کوئی سبات دیتے نے خالق کائنات نے ارشاد فرمائے فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ پس اللہ ہی وہی تمہارا ولی ہے اللہ وہ ہے جو تمہارا اے آیت نمبر میں 9 پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ الشورا دی فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ لوگوں وہی اللہ ہے جو تمہارا ولی صدقہ جاواں اللہ تمہارا ولی اگون اللہ نے دسیا کہ ولی کنوں آندھ اور ولی بھی ہو جڑا بے مثل ہے بے مثال ہے شکریہ قبلہ ولی جیسے ولی بڑے ہوندے نے داتا صاحب سلام دا موقع نہ ملے تے بندہ منڈی اوتھے بہاؤدین زکریہ تے چلا جانا اوتھے نہ ملے تے جڑا پنڈی والا ہو چلا جاندہ اوتھے بری ماں ورنہ شاہ عبداللطیف یہ دا مطلب ہے کہ ایک جیسے ولی مل گئے اللہ وہ ولی ہے جڑا بے مثل ہے تے بے مثال ہے اذان سن لی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک جل جلالہ
لا ریب فیہ. صلوات اچھی آواز اللہ کی عرض کر رہا تھا میں. اللہ ولی ہے. اچھا پہچان کی ہے. وَهُوَ الْيُحْيِي الْمَوْتَى, وہی زندہ کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے. یہ دا مطلب ہے مارنے والا بھی وہی ہے, زندہ کرنے والا بھی وہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہی ہے جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے, وہی ہے جو ہر شے پہ قادر ہے. یہ دا مطلب ہے ولی دی نشانی مل گئی کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے تے موت بھی دیندہ ہے. ولی زندہ بھی کر سکتا ہے, ولی موت بھی دے سکتا ہے. تھوڑے بندے پہ ہاں کر دے ہو. میں اتھوں والے ولیاں دی گل نہیں کر رہا, میں بے مثل و بے مثال والی دی گل کر. چلو سوال و جواب دا سلسلہ جاری کر لینا. بندے نام بولتے ہوں تو سوال کری دینا. ہاں جی زندہ کون کرتا جی؟ ہاں دیکھو نا چنگے پلے ہو گیا اللہ. تے موت کون دیندہ جی؟ اللہ. کیوں؟ وہ ولی ہے. ولی جو ہے ولی موت دے سکتا ہے. اللہ کل شیء قدیر بھی ہے. ہن میرا دل کرتا ہے کہ اگر توڑے ذہن چو دی ولایت آ گئی ہے تو بے مثل بھی ہے, بے مثال بھی ہے. اللہ کون نہ کھے تے شامہ بن جاندیاں, تے اللہ جے امر کر سارے مر جاؤ تو مر جاندے. ویسے فرشتے بہت آدم دا نام ہی بنا دے تے اللہ کون نہ آ کے بنا سکتا سی. اچھا اللہ کون کہہ کے بنا سکتا ہے تو حکم دے کے مار بھی سکتا ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے. مہربانی کرنی ہے. ایک واری میرے نال بولو جی موت کون دیندا جی؟ اللہ. شکریہ. ہن میں آیت مجیدہ پڑھ لگا سورہ سجدہ دی, ذرا دھیان رکھنا. اللہ فرماندے نے کل میرے حبیب سے کہہ دے یتوفاکم ملک الموت, ایک ملک ہے جس کو ہم نے یہ سونپا ہوا ہے اختیار کہ وہ بندوں کو فوت کرے گا, وہ بندوں کو موت دے گا. ہن مجمع میرے نال بولے یہ اللہ کون کہے تے ہر شے بن جاندی ہے, حکم دے تے ہر شے مر جاندی ہے. اے وچ ایڑا بندہ انہیں بندہ نہیں آ جڑا وچ ملک رکھے ہے, ویسے اودا تے بندہ ہی ہے نا, بندہ تو مراد بندگی کرن والا. اے جڑا ملک الموت ہے اے وچ اللہ کیوں رکھیا ہے؟ اودے کول بندے مردے نہیں. بولو بولو بولو. اے اللہ بندے نوں مارنا چاہے تو نہیں مار سکتا؟ آ مار سکتا ہے. دھیان نال سمو جی, ایک ایتھے تے ایک اوتھے, تاکہ پہاڑ ساواں رہے. صلوات پڑھو اونچی آواز. میرے عزیز سارے جاگ گئے انشاءاللہ. میں عرض کر رہے ہیں اللہ موت دیندہ ہے, آندہ ہے موت میں نے نحنو نحیی الموت, نحنو نحیی. خالق کائنات نے سورہ یاسین بھی فرمایا جی ہم ہیں جو موت دیتے ہیں اور ہم ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں. یہ کون موت دیندہ ہے؟ اللہ. یہ جڑا آ کے جان کٹتا ہے یہ اللہ نہیں. یہ کون ہے؟ ملائکہ چوں ایک ملکی نہ ہے. ایمن آباد کی نہ ہے ہوگا اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہاں یہ دا مطلب ہے اللہ جی دے کولوں اپنے کام لوے وہ علیہ السلام ہوں میں صدقہ جی آباد رہو جناب. میں پیانا ولی ہوئے اللہ کل شیء قدیر ہوئے, وہ دی مثل تے مثال کوئی نہیں. تے میں کیا اللہ جڑا کلے ہی آنے موت اے دے گا, موت تے تسی دیں دے ہو تے موت اے دے گا. فرمایا بھی ایک دن مرے گا, یہ بھی مرے گا. کدوں؟ جدو اسرافیل سور پھونکے گا. پھر فرمایا اسرافیل بھی مرے گا. کدوں؟ جدو میں حکم کراں گا. تے میں کیا جناب مر جانا ہے, انہاں دی ہتھیں کیوں مروانا ہے؟ صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے رہے. جدو آپ حکم کرے تے بندہ مر جائے, جتھے حکم کرے بندہ مر جانا ہے. یہ وچ کیوں رکھی؟ فرمایا میں کیوں رکھی؟ تو اللہ کل شیء قدیر نہیں؟ فرمایا ہاں. تیری مثل کوئی ہے نہیں. آج جڑا تیرے آنکھیں موت پہ دیندہ ہے, جڑا تیرے آنکھیں موت پہ دیندہ ہے, آج جڑا تیرے آنکھیں موت پہ دیندہ ہے, یہ کدھر شرک تو نہیں ہوندہ؟ ہوئے تو ساگاور ہی نہیں فرمایا. تیرا تے شریک ہی کوئی نہیں, تیری تے مثل ہی کوئی نہیں. کہ تو آپ مارنے تے آپ مار دے, تو ویچے کے رکھے ہے. جے کسے نوے دیتے شک پہ گیا کہ اللہ فرمایا جدو شک پہ میں پھڑ لانگا, بھیجنے والا اور ہے آنے والا. صدقہ جاواں مولا بھائی تو جزائے خیر دے دے. یہ دا مطلب اللہ کچھ ایسے بھی بھیجتا ہے جنہیں اختیار دیتا ہے, ایسے بھی بھیجتا ہے جنہیں اختیار دیتا ہے. اے ملک مقرب نو کوئی بندہ نہ ریجیکٹ کر دے
نہ کوئی بندہ انکار کرتا جی حضرت اسرائیل آتے نے بلکہ کئی باری تے بیبیاں آندیاں نے بوا کھول چھڑو حالانکہ بہن جی تسی سارے بھی مار چھڑو نا اور تھوڑیاں بوئیں دا محتاج نہیں اور جڑا بیبیاں آندیاں نے تنگ آئیاں ہوں نا بابے تو کمرے چھیتی وہ پھر کی آندیاں بوا کھولو تے آپ بابے دے کہنے چاکھنا ہریاں چولے آنے دس دے جی سارے دروازے بھی بند کر چھڑو نا آ جاندہ ایک کیویں ہوندہ اللہ دے دیتے اختیار دے مطا یہ دا مطلب ہے اللہ کچھ ایسے با اختیار بناندہ ہے جڑے بوئے بند بھی ہون آ جاندے نے یہ بوئے بند ہوئے تو فرشتہ آ جاندہ ہے تینوں کدی شک نہیں پیا کیڑے راہ آ جاندہ ہے تو جدے بوئے تے کھلو کہ جبریل اکھیانا خیات الحسنین جے وہ نویں دروازے چو کعبے آ جائے تینوں فکر کی لگ گئی جلدی شاہ جی کرنا 1 بجے جانا جی میں اللہ یار سن شکریہ بابا جی مولا صحت کاملہ دے وے یہ دا مطلب ہے اللہ جی دی رائیں موت دے وے انہوں اللہ نہیں مننا اللہ دا پیجیا تے مننا ہے وہ دی حجت تے مننا ہے وہ دا پیغام رساں تے مننا ہے اچھا یہ تو میں موت والی گل دسی ہے ہن میں جیون والی گل بھی دس دینا اگے ملک دی دسی ہے ہن میں تانوں انسانیت وچ دس دینا یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے میرے کو خالق کائنات فرماندا ہے اس نے ان سے کہا وَأُحْيَ الْمَوْتَى میں مردے کو زندہ کروں گا میں ایک باری بولو کنے آکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میں مردے کو زندہ کروں گا اور نال کی انہا بندہ کہ کدی مردہ بھی زندہ ہوئے کدی مردہ بھی فرمایا میں کرن لگا مردہ زندہ ہوئے پہلا چیک کرو مریا ہے نا اور پہلا چیک کر لو مر گیا ہے نا جدو تم یقین ہو جائے گا پھر دسیا گی میں اٹھا مانگا انہا کہ تو تے مردہ زندہ وہ تے اللہ فرمایا سیو میں ہاں صدقہ جامعہ مولا تو انہوں جزائی خیر دے اللہ فرمایا سیو میں ہاں جڑا ولی ہاں تے موت بھی میں دینا تے زندہ بھی میں کرنا تو کیویں کرے گا مذہب تے سدھا ہے ایمیں وڑ پا کے جھوٹی داد نہ لائے مذہب تے بالکل سدھا ہے کیوں بندے انہوں پریشان کرنا ہے پڑھیا لکھیا انہوں سدھی گل حضرت عیسیٰ فرمایا مردہ چیک کر لو مردہ ہے انہاں کہا مردہ ہے اٹھا دیو کیویں اٹھائیں گا فرمایا بے اذن اللہ کے اذن سے ہوئے اللہ کے اذن سے عیسیٰ اذن والی بات کر کے یہ بھی ہو سکتا سی کہ اندر وڑ کے اللہ نو اندر اجازت دیو میں نو باہر میں مردہ زندہ کر تو آڈی کیا بات ہے میں پیانا اندر وڑ کے آندے یا اللہ اجازت دے آجے کہ مردہ زندہ کر اللہ فرماندہ جا کے کر لے تو جا کے آندے کم بے اذنی اٹھ میرے حکم نہ ہو سکتا سی کی آکھیا نے کم بے اذنی آکھیا نے کم بے اذن اللہ دیا بندیا یہ اللہ کے بھیجے ہوئے مردے بھی زندہ کریں تو پھر بھی اسے ہی منواتے ہائے ہائے مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے تینوں کنے آکھیا تو حضرت علی دے معجزات دا انکار کر تینوں کنے آکھیا میں یہ بھی روایت کوکب دوری چو پڑھی ہے ایک بندہ حضرت علی دے منہ آگے کھلو گیا جاندے سڑتے او تھو ہٹ کے سدھا منہ آگے آ گیا مولا فرماند نے کیا وہ سکا بڑا جا بندہ مار چھڑیا جے حضرت علی آکے کتھے وہ سکا جنگاں یتیم کنے کیتے نہیں تے بیوہ بی بیاں کنیاں کیتے حضرت علی فرمایا میں اپنی مرضی نال انج نہیں کرتا میں نے نبوت حکم دین دی تے احدیت اجازت دین دی میرا ہاتھ ہے میں اٹھ دے نہیں میں تے کدی کسان لڑے میں تے جنگ بھی جا کے لوکاں نوں نہ لڑو کلمہ پڑھ جو پھر آنا جاؤ نس جو پھر اخیر تے انہوں نے تسی حملہ کرو وہ کوئی میرے تے حملہ کرے تے کو میں لڑنا میں آپ نہیں لڑا انہوں مولا نے ایڈی تقریر سنائی تے آندا مارے تے پھر بھی تساں ہی نہیں بڑے بڑے پیڑے بندے بھی دنیا تے موجود ہیں میرے مولا فرماندے نے کہ تینوں سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا ہو سکیا اوندی یہ بھی سمجھ ہاتھ تے تیرا ہی ہے اللہ بھی گیا بے تے نبی بھی باہر نکلے نہیں گھوڑے تے بیٹھ کے لڑے نے مارے تے تو ہی نہیں
مولا فرماندے نے تینوں سمجھ نہیں میں کی کروں اگو کچھ آکھن لگا سی اور کوئی پیڑی گل میرے مولا فرماندے کتے زبان بند کر ہاں نال دا راوی آندا ہے کہ میں نے دیکھا وہ بندہ علی کا کتا کہتے ہی کتا بن گیا وہ پوچھے پھیرن لگ پیا تے حضرت علی دے قدمہ تے ڈگن لگ پیا وہ 2-3 باری ڈگا تو پھر تو انہوں پتا کریم تے بڑے نے نا وہ 2-3 باری ڈگا تے میرے مولا نے فرمایا کوک میں دوری جو پڑھ رہے ہیں میرے مولا نے فرمایا اٹھے تے بندے دا پتر بن وہ پھر کوئی نہ کتے دا پتر رہا پھر بندے دا پتر بن سامنے کھلو گیا کہنے لگا جی معافی دے دو میں چلا گیا وہ نال سی نا ملنگ تھوڑے میرے ورگا وہ ویندے آسان آندا یا علی کدی انہوں انج کرو نا انہوں اس جنہوں آکھیا سی نا پتہ میں ہے میں دسنا نہیں ساریاں گلاں دسن والیاں نہیں ہوندیاں اور ضروری ہے ہر گل ہر بندے دسی اب بچے نو پتہ ہے تیرے ابے دے پیسے بینک چ کنے دسو انہوں دسو کام نہ کرے یہ مطلب ہر گل ہر بندے نو دسن والی نہیں ہوتی اج اسی پھسنے ادو ہاں جدو اوتھے وہ گل کرنے ہاں جڑی اوتھے کرنے والی نہیں ہوتی لو جناب علی وہ آندا انہوں اس طرح کرو نا مولا فرماندے نے وہ ضروری ہے انہاں کا جی وہ بڑا چول کردا تے انہوں انج کر میرے مولا نے ایک دم لہجہ بدلیا تو ویکھ کے فرماندے نے تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے میں نے ایسے کیا ہائے 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 میرے مولا فرماتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے اور وہ وہی چاہتا ہے جو ہم کرتے ہیں اے مردہ بھی اے زندہ کر کے حضرت عیسیٰ نے کنوں منوایا اللہ نو تے حضرت علی علیہ السلام نے کتے تو کتا تے بندے نو بندہ کی بنایا کہ کنوں منوایا اللہ نو عیسیٰ نے منوایا تو اللہ کو حیدر نے منوایا تو اللہ لوگ کہتے ہیں موسیٰ یہ کیسے کرتے تھے اور حضرت علی نے کہا کتا ہو جا تو کتا ہو گیا امام حسن نے کہا تو کہاں سے آ گئی وہ گیا تو آ گئی یہ کیسے ہوتا ہے حضرات اسی کو ولایت تکوینیہ کہتے ہیں اور کی پڑھا اسی کو ولایت تکوینیہ کہتے ہیں اللہ کی عطا کردہ ولایت حضرت عیسیٰ نے کیا تھا تو اللہ کے دیے اختیار کے مطابق اور میرے مولا نے کیا تو اللہ کے دیے ہوئے سر اٹھاؤ جی اختیار کے مطابق اللہ اختیار دیتا ہے فرشتوں کو دیتا ہے نا جو بارش برساتے ہیں آج جنہیں واٹل آیا وہ بھی فرشتہ ہی ہے نا جنہیں بارش لے ہونی ہے فرشتہ ہی ہے اللہ سارے کام آپ نہیں کر سکتا ہے پھر کیوں رکھے سو اگے اکبر جو ہے وڈا تے بندہ ہوئے تو سارے کام آپ نہیں کرتا اس غور فرمایا مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں اللہ جسے اختیار دیتا ہے وہ بھی اللہ ہی کو منواتا ہے میں تو ایک گل دساں ہوں جہاں ٹائم جنہ کو بچے ہے یہ دے مطابق میں جناب دے سامنے ایک آیت مجیدہ عرض کر دیں سورہ مبارکہ قصص دی میں آخری آیت مجیدہ پڑھ دیں ذرا ایمان چ اور اضافہ ہو جائے لیکن ایک گل ذہن چ رکھنا عیسیٰ بھی منوائن تے اللہ نو تے علی بھی منوائن تے اللہ نو تے ہاتھ جڑے جی اے ذرا نا اللہ نو اللہ ہی رہن دو تو ادھورا جو آندے ہو آکھو جی خیر ہوئے تھوڑی عیسیٰ منواندے نہیں اللہ لوگ آندے نہیں یار چرو حضرت عیسیٰ تے نبی سڑنا جڑی کسے آکھنی میں آپ پیانا یار وہ تو نبی سن روح اللہ سن اور کلمت اللہ سن وہ تو پھر وہی سن انہوں نے مردہ زندہ کیتا وہ حضرت علی بھی کری ہوندے تو امام حسن بھی کری میرا خیال ہے کہ تینوں چیتا نہیں جدے کو اللہ مردے زندہ کرائے نا انہوں اللہ موت نہیں دیتی وہ زندہ ہے کتھے کوڑلی نواب بھائیو کتھے دے خیر ہوئے چوتھے اسمان تے کھلو رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ وہ جڑا بیٹھا ہے وہ کدے انتظار چ بیٹھا میں صدقہ جاواں کدے انتظار چ بیٹھا
تو آکھیں گا کہ امام مہدی دے انتظار سے بیٹھا. ہون دس امام مہدی علی دے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ آج دے 11ویں بیٹے دے پیچھے کھلوڑ والا مردہ زندہ کرتا ہے جڑا تینوں علی تے شک پیندا اینوں آندے نہیں بغض علی. علی دے 11واں بیٹا او دے پیچھے عیسیٰ کھلوندے نے کنے اشتہار ہون گے مہدی کو؟ تے ہر مہدی تو اتھے جا انہاں دے والد کول کنے ہون گے؟ انہاں دے والد کول کنے ہون گے؟ انہاں دے والد کول کنے ہون گے؟ تے ساریاں دے پیو دا نا علی. علی ہے، علی ہے نا، علی ہے نا. اے علی تو لے کے مہدی تک جدے اینے پتر اینج دے ہون نا انہوں ابو طالب آندے. بندے دا پتر مینیجر لگا ہوئے نا، تھانے دار لگا ہوئے تو بندے دے پیر تھلے نہیں ہوندے. ابو طالب دی برابر جو بندے کھلا رہے ہیں. کوئی بیٹا نبوت دے فائز ہے، کوئی ولایت دے فائز. خالق کائنات نے سورہ مبارکہ قصص سے ارشاد فرمایا. فرمایا کلو ولا تدعو مع اللہ الہا، خبردار مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود. معبود صرف ایک ہے. کیا بات ہے توڑے توحید سنن دی. معبود صرف ایک ہے. یہ بھی قرآن ہے. ولا تدعو مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کیا؟ الہن، کہ وہ میرا معبود ہے. معبود صرف ایک. اللہ فرماتا ہے الہن آخرہ، کوئی بھی اور نہیں، اور نہیں، صرف وہی ہے. وہ وحدہ بھی ہے لا شریک لہو بھی. مہربانی اجے موضوع بچا. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. اگے اللہ فرمائے کلو شیئن ہالکن، ہر شے ہلاک ہو جائے گی. ہر شے ہلاک ہو جائے. جو شے ہے وہ ہلاک ہو جائے. جو شے ہے وہ ہلاک ہو جائے. جو شے کا خالق ہے وہ ہلاک نہیں. تو بڑی شے میں نا تاں بھی تو ہلاک ہو جانا. تو کوئی شے نہیں نا تاں بھی تو ہلاک ہو جانا. اللہ شے نہیں، شکریہ. اللہ خالق شے، اللہ خالق شے. اگے آیا اللہ. اللہ نو سمجھو تو میں نے اجازت دے دی. ہر شے مر جائے گی اللہ، یہ مطلب ہے ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے. اللہ تو بعد اللہ ہوئے تے مجرمہ ہونا چاہیے شاید اللہ معافی دے. کلو شیئن ہالکن الا اللہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے. ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے. ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے. یہ گل سچی ہے. میں من گیا، میں جو من گیا تسی ویکھ لو. ساڈے ورگا بندہ بھاویں کڈا وڈا ممبر تے کھلوتا ہوئے، سید آ جانا تے آن لوکاں دا او نہ لیا. شاہ صاحب تشریف لے آئے نے تے تسی انہاں دے آن تک صلوات پڑھتے رہو، پھر یہی ہو سکتا. بسم اللہ جناب نجم الحسن شیرازی صاحب تشریف لائے. بسم اللہ بابا جی. انہاں دا نام جان دیو کی؟ ہاں جی، نجم الحسن شیرازی. آنکھوں تے نجم والی آیت پڑھ دیں. بسم اللہ بابا جی ٹھیک ہو. نجم والی آیت پڑھ دیں. یہ سورہ مبارکہ نحل دی آیت ہے اور کمال ہے کہ 14ویں پارے دی آیت. 14ویں پارے. نظم شاہ صاحب نے ویکھ کے یاد آیا میں نے پڑھ دینی چاہیے. اور شکر کرو بندے نو ویکھ کے بڑا کچھ یاد آنا. بندہ بہت موٹا ہوئے نا تو لوگ کہتے ہیں بہ جا مجھے جائیے، انہوں ویکھ کے مجھے یاد آئی ہے. بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جنہوں ویکھ کے آیت یاد آئے، جدہ نام سن کے آیت یاد آئے. شاہراں دے آیت ہے نجم انہوں دا نام ہے تو میں سوچنا پہ موضوع چاہوں بھی پڑھ دینے. سورہ نجم دی آیت نمبر 16 اللہ فرماندہ ہے وَعَلَامَاتٍ، اس کی علامتیں ہیں. اس کی علامتیں ہیں. علامتاں تو ویکھ کے بخار دا صاحب لگ جاندہ. اے علام نو ویکھ کے شیعہ دے گھر دا صاحب لگ. سر والیاں گڈیاں ویکھ کے دولہے دا صاحب. علامت ہی ہے نا، علامت ہے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَامَاتٍ، نشانیاں ہیں راہ دکھانے کے لیے. اللہ فرماتا ہے ہم سامنے نہیں آئیں گے، ہم نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. وَبِالنَّجْمِ ہم یہتدون، اور ہم نے نجم رکھے ہیں. ہم نے
نجم ہے، اچھا ستارہ ہے، ستارہ ہے، نجم ہے، اچھا جی پھر اللہ فرماتا ہے ہم یہتدون، کچھ علامتیں ہیں اور ایک ستارہ ہے، ہم یہتدون، انہی سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ نجم کی وجہ سے پائیں گے یا علامتوں کی وجہ سے پائیں گے؟ قرآن تے دو ہاتھ رکھنا تے پھر میں بیان دینا۔ میرے عزیزو، اصول کافی دیاں 3 روایتاں، المناقب دیاں 4 روایتاں، تفسیر علی بر ابراہیم دیاں 2 روایتاں، امالی شیخ الطائفہ دی 1 روایت، تفسیر یاشی دیاں 2 روایتاں، مجموعۃ البیان تے تفسیر کمی اس آیت دے متعلق میرے معصوم امام فرما دن نجم محمد ہے، علامت ہم ہیں، ہماری ہی وجہ کو سے لوگوں کو ہدایت ہے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، ہوں آیت پڑھ لوں جڑی پہلے پڑھ رہے سن، ہر شے ہلاک، اوے آج یہ نہیں ہو چلی بولو، بندے سمجھتے ہیں نجم شاہ تو پہلا مر جانا سارے، اللہ انج بھی کر سکتا ہے لیکن ایسی وجہ تک کوئی علامت نہیں۔ کل شیئن حالکن، ہر شے ہلاک ہو جائے گی۔ اگے کی ہونا چاہیے سی، نعوذ باللہ اسی آویں آکی ہونا چاہیے ویسے الا اللہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی، نہیں، اللہ فرماتا کل شیئن حالکن الا وجہہ، ہر شے مر جائے گی سوائے اس کے چہرے کے، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے۔ تفسیر نور الثقلین، آخری روایت، تفسیر نور الثقلین پڑھ رہے ہیں، خیال نہیں ظاہر کر رہے، خیال۔ میں بابا جی گزارش کروں گا تواڈے کو جڑے قصائد ہوندے نے انہاں وچ ذاکر دا خیال بھی ہوندا ہے، شاعر دا خیال ہوندا ہے، شاعر دا خیال ہوندا ہے۔ مثلا جڑیاں گلاں سلمان دیاں تے فرشتیاں دیاں ہوئیاں نے قبر وچ، شاعر اندر تے نہیں سی نا، جڑیاں جناب فضا نال گلاں ہوئیاں نے جبریل دیاں، شاعر اوتھے تے نہیں سی نا، خیال ہے نا، خیال ہے۔ لو جی ذاکری دنیا چ شاہ جی انقلاب آ سکتا ہے اگر تسی مہربانی کرو۔ انہاں دے جڑے نانا جی ہوندے سن بڑے گرم ہوندے، انہاں دے نانا جی بابے دے، میں جدوں انہاں دا نام بھول جائے نا تو ادو محمد حسن شاہ صاحب نو یاد کر کے آنا، جڑے انہاں دے نواسے نے، اور نانا چنگا ہوئے تو نواسے پہچانے جاندے ہیں۔ وہ ایک باری میں بیٹھا صاحب پڑھنے واسطے تے عامر عباس ربانی صاحب نے وہ نا پڑھ کے جان لگے تو تمہیں پتہ کئی باری اس طرح مصائب پڑھ دینے تھے، پڑھ کے جان لگے، انہوں کو سوٹا ہوندہ سی، انہاں دے نانا جی کو سوٹا ہوندہ سی، تو ہاں بیکھیں اچھی طرح انہاں میں اتھے بیٹھا، وہ لمبی ڈانگ سی، انہاں کے کر دیتی وہ آندہ کی گل اس کہا قصیدہ کنے پڑھنا چلا کتا وہ بھی صحیح ہے سانو بھی صحیح ہے تو میں لو جی اے انہوں نے نواسے نے میں انہاں کو صلاح لے کے بھی گل کر سکنا سید نے۔ میرے عزیزو اس ذاکری دنیا چ انقلاب آ جائے جدو قبر دے اندر دیاں گلاں کوئی شاعر خوبصورت لکھے صرف ذاکر اینا کہہ دے ایک قبر دے اندر گلاں پہ ہوندیاں نا ایک شاعر دا خوبصورت خیال ہے تاکہ تو ہمیں کوئی کتاب نہ پوچھے بھی ہے کتھوں پڑھے صدقہ جاما یار لیکن ایک گل دا پھر خیال رکھنا وہ خیال بھی قرآن کے مطابق ہونا چاہتا ذاکری دنیا سے انقلاب آج بہت شکریہ قبلہ اللہ وجہہ سوائے اس کے چہرے کے ہر شے مر جائے گی سوائے اس کے امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد انہوں نے بندہ آگے پوچھنے لگا جی ہر شے مر جائے گی تو مگر اللہ دا چہرہ بچ جائے گا ایدہ کی مطلب ہے میرے لوگ دیکھو میں تفسیر نور الثقلین پہ پڑھنے میرے مولا فرماندے نے جتوں توں پوچھ کے ہیں صدقے امام نے یہ بھی پتا کہ تو پوچھا ہے ترے چار سنیارے کو بی بی ریٹ پوچھے نا ترے چار سنیاریاں کو وہ سارے آپس سے فون کر چھڑ دینے بی بی ایک پھر دیئے پہ تو کوئی نہ سونا ہے وہ 6ویں 7ویں سنیارے کو جائے تو آندہ پہن جی یہ دا 11,000 روپیہ جے انگوٹھی دا جو لینا جی تو لے لو وہ آندھی ہے ویر میں پہلی باری تیرے کو آئی ہیں ہو سکا کوئی نہیں بی بی تو کھجڑ ہو کے آئی ہیں پتہ
امام نو پتا سی کتے کتے کھجڑ ہو کے آیا. امام نے فرمایا ہاں بھائی تینوں کسے کی دسیا؟ ہو سکا جی مینوں کہے دسیا کہ ادوں ہیٹھاں ہیٹھاں اللہ بھی ہلاک ہو جائے گا. اتوں اللہ دا منہ بچ جائے، اللہ دا اینا منہ بچ جائے گا، ایتھوں ہیٹھاں ہیٹھاں اللہ بھی نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے گا. جڑا میرے امام نے لفظ آکھے نا جی میں قرآن دے اتنے لکھ کے لے آندے، ایدے ویسے نہیں لکھے میں لکھ کے لے آندے. میرے مولا فرماتے ہیں جو چہرہ سمجھ رہا ہے اللہ کا وہ غلطی کر رہا. راضیاں جڑے بندہ امام دے فرمان کو بولے. میرے مولا نے فرمایا جو بندہ اس سے مراد اللہ کا چہرہ سمجھ رہا ہے وہ غلطی کر رہا ہے. وہ ذات اس سے کہیں بلند ہے کہ اعضاء و جوارح سے اس کو توصیف کیا جا سکے. ہون جوارے دا بھی ترجمہ میں ہی کرنا خدا دا. مہربانی اپنے بچیاں نو آپ دسیا جائے. میں ہوں چھڈن لگا. میرے کو 1 گھنٹہ پڑھنا سی 52 منٹ ہو گئے. بڑا پڑھا تو 9 منٹ اور پڑھا تو گھنٹہ ہو جاندہ. مہربانی فرمانی. ایک تھا میں تھوڑا پڑھ کے چلا تو میں نے بانیاں دے کی کتے. میں کہا کی ہویا میں مجلس پڑھ کے آؤں سا کہ تینوں پیسے کنے دیتے ہیں تو کیتا کی. اللہ معافی دے. یہ جڑا صدقہ دیں دے ہو نا اس صدقے نال نہ تولیا کرو ذکر اہل بیت. تسی صدقہ دیں دے ہو خدا دی قسم اسی صدقہ ہی پہ کھانے ہیں. تو مہربانی فرمانی ہے تسی ایک ایک لفظ نال تولو نا. تو انہیں گل دساں ایک معاملہ کوئی اگے ہی ہے تو انہوں جڑا سواب ملنا ہے بہرحال ساڑھے نال بہتا ملنا ہے. اس واسطے کہ تسی کچھ 200 روپیہ لا کے آئے ہو ساڑھے نال تو انہوں بہتا ہی ملنا. میں کہ وہ تو نہ کھیا سی کھیاڑی بھی سانو جان لگیا بانی نو مل دے نہیں. سانو بانی نہ ملے سڑیاں آنکھاں گے نیرہ ہو جاندے موضوع تو اڈا سواب زیادہ ہے. سواب حاصل کرو اور یارہ سواب حاصل کرو. میرے امام کی فرما رہے ہیں فرمانے جو چہرہ سمجھ رہا ہے بولو وہ غلطی کر رہا ہے. اچھا فرماتے ہیں وہ ذات اس سے کہیں بلند ہے کہ اس کے اعضاء جوارے سے اس کو توصیف کیا جا سکے. وہ کہنے لگا مولا پھر اس کا پتہ نہیں چلتا وہ اللہ کا چہرہ کون ہے؟ فرمایا نحن وجہ اللہ. ہم ہی اللہ کا چہرہ ہے. چہرہ اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے. ہم نہ ہوتے تو اس کی پہچان ہی نہ ہو. آخر تو جملہ فرماتے ہیں ہم خدا کا چہرہ ہیں جس کے ذریعے اس تک رسائی حاصل ہوتی ہے. ہمارے ہی ذریعے اس تک رسائی حاصل ہوتی ہے. کدی جملہ جاگ کے سننا 6-7 بندے باقی تو جاگ دن نہ پہ جو بھی جاگ جان تو سواب شامل ہو جان. میرے مولا فرماتے ہیں یاد رکھو لوگوں کچھ ہو جائے جب تک خدا کو مخلوق کی ضرورت ہے وہ ہمیں باقی رکھے گا. جب تک مخلوق کا ہونا اللہ ضروری قرار دیتا ہے اس وقت تک ہمیں رکھے گا کیونکہ ہم ہی اس کی پہچان کا ذریعہ ہیں. جڑے منہ اللہ دی پہچان دا ذریعہ ہون انہاں منہ تے ماری دے. آئیے تو یہ خاندان ہے جنہ دے چہرے دی وجہ تو اللہ پہچانے گے جنہ اللہ دی توحید ہے جو منوائی ہے. واہ مسلمانہ تیرا حق بندہ سی تو وہ دیا صرف پترہ دے منہ تے نہیں مارے جدی وجہ تو اللہ پہچان گیا وہ دیا تیاں دے منہ تے بھی مارے. ایک جملہ اور سن لو. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ دی شہادت زندان چ ہوئی ہے. سر مبارک آیا تھی ہوئی ہے. بی بی نے ایتھے لیٹے نے تو ایتھے سر پہ عہدہ رکھے ایڈی نیڑے ہو ویکھے نا غور نہ تو بی بی ایک جملہ فرمایا. بی بی فرمایا بابا میں تے ضربہ لگ دیاں بنتی رہیاں تیرے بھی منہ تے کسے مارے ہیں. چالیے تے آن والے ہو میں تعزیت پیش کروں ہے 40ویں نا. چالیہ کیوں رکھا جاندہ جڑا جنازے تے نہیں آیا 10ویں تے آ جائے 10ویں تے نہیں آیا چالیہ تے آ جائے. میں نے کسے وکیل نے پوچھا سی کدہ چالیہ میں کہا کسے ایک دا چالیہ پیو
ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਲਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਲਿਆ, ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਜੈਸੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੈਸੇ ਭਨੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਲੇ। ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦਾ ਕਿਦਾ ਪੁਰਸਾ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਲੋ ਵਾਲੇ ਚੇਲਮ ਕਿਦਾ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਦਾ। ਕਰਬਲਾ ਕਿਦਾ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਦਾ। कराची चेलम सी, बड़ा बड़ा जुलूस सी, मैं इमाम हुसैन। चकवाल किता चेलम इमाम। कहने लगा चेलम चालिया या घर हुंदा या कबर ते हुंदा। कबर करबला है उत्थे करा करो, ते मदीना उन्हां दा पिंड है उत्थे करा करो। मेरा जवाब दिता, सुन लो शायद आंसू कहदा करीब आ जाए। मैं आख्या इन्हां मजलूमां दा भी एक थां ही होना सी जे भैणियां चालियां करके जा। भैणां नूं कोई कर लैण देंदा ना, चालिए तो पहला भैणां ते जांदियां ही नहीं। जनाजे ते लोग जाते हैं भैन उत्थे, कुल ते लोग जाते हैं भैन उत्थे, दसवें ते लोग टुट जाते हैं भैन उत्थे। दसवें वाले दिन अपने बच्चों को शौहर नाल भेज देंदी, आंदी तुसीं लै जाओ, मैं तो नहीं आ सकता। वो आंदा ते मैं इन्हां नूं स्कूल किवें भेजां। वो आंदी है मैं इन्हां दी फुफी दा तरला कीता, तुहाडी वो भैन लगदी, तुसीं भी उहनूं आखो। मैं उहनूं आख्या मेरे 35-40 दिन कढ, मैं 40 तो पहला किवें जावां। 40 तो पहला भैणा ना वीर की कबर छड़दियां ने, ना बाबल का वेड़ा छड़दियां ने। आ मैनू रोंदियां नूं वेख के असला 3 भैणां पईयां हुंदियां सन, कैद हो गई सन। कदी कैदा छुट्टियां ते तेरा 40 आ के करांगियां। 40 तक रह के करदी की, रोज सवेरे कुल शरीफ पढ़ के दम करदी, वो पानी लैके कबर ते जांदी, नाल अगर बत्तियां फड़ियां होंदियां, नाल कोई छोटी बच्ची या बच्चा होवे, ते घरों तुर के रोज कब्रिस्तान जांदी है ते रोज आउंदी। लोकी वेंदे ने कि नहीं? बोलो बोलो। दुकानां को भी लंघदी, अच्छा चौरस्तियां चो भी लंघदी, किसी गली चो भी लंघदी। आ भाई शिया सुन्नी दी गल नहीं, कुरान तेरे मेरे दरम्यान जामे नहीं, मैं दीन दी गल नहीं कर रहा, मैं आम गल कर रहा। ये जिहड़ी रोज जांदी है वीर दी कबर ते, इहनूं लोकी मारदे ने। जिहदे कोल लंघदी है वो ताज़ियत करदा, जिहदे कोल लंघदी है अफसोस करदा, आंदा अच्छा बेटी जो खालिक दी रजा सदके जावां। 3 भैणां उतरियां ने, डिगियां ने वीर दी लाश। पहला पत्थर हटाए ने, काहदे नाल? मैं 2 मिनट पे पढ़ना सर। कोहणियां ये पत्थर कोहणियां नाल ते औखे हटदे ने, ते जिहड़ियां टुटियां तलवारां सन, जिहड़े टुटे नेज़े सन, जे वो बंदा इंज हटाए, फड़ के हटाना होर गल है। तेनू साफ पे लगता किनियां जख्मी हुई ने अली पे? आबाद रहो जनाब, डिग के भी जख्मी हुई ने, फिर पत्थरों ते नेज़ियां टुटियां नूं हटाउंदियां भी जख्मी हुई ने। आईयां की लैन सन? मूँह वेखण। दूरों भैन तुरी होवे मूँह वेखण वास्ते ते बंदे मैयत रख के खलो रहिंदे ने जनाजा पढ़ के। आउंदी है पई, सारे पिंड नूं पता हुंदा आउंदी है पई। अजे दफनाया नहीं ने, नहीं भैन आउंदी है पई। की वेखण? मूँह वेखण। भैन दे ज़हन च की हुंदा? मूँह ਉਹਦੇ ज़हन ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ मैं जावांगी कब्रिस्तान, कुछ बंदे बैठे होणगे, कुछ बंदे खलोते होणगे, चारपाई होवेगी, कफन होवेगा, काफूर लगा होवेगा, फुल उत्ते होणगे, मस्जिद की सोहनी चादर होवेगी, ते फिर एक बंदा अगे आके आखेगा आ मूँह वेख लै, ते दोवें कफन दे पल्ले हटा के आखेगा वेखां तेरे वीर नूं जंतियां वाला रोग नहीं चढ़े, है ना? इंज ही है ना। कल्ला बह के सोची तो फिर सोची असीं क्यों मातम करने। ये जिहड़ी भैन एडी दूरों मूँह का तसवर करके आउंदी होवे, जदों अपने ते अगे मूँह ही कोई ना होवे। मैं तो सिर्फ तेनों अजे मिसाल पे देना, अगे चेहरा ही कोई ना होवे, मेरी खताबत कमजोर है। मैं भैन के तसवुरात तेन दसा कि की बन गए। 3 भैनों ने पत्थर हटाए ने, ते अगे चेहरा ही कोई नहीं सी, अगे सारी कोई नहीं सी, गर्दन कट्टी बेतरतीब, जरबा मार मार के कट्टी गर्दन ते मुंह रख के बीबी ने कुछ गल्लां कीती। जल्दी करा ते 1 मिनट 3 पढ़ दे। बीबी आख्या मैं कल आउन लगी सा ते सज्जाद दे खैमे नूं अग लग, मैं बलदी अग चो नस्ल रसूल बचाई। पूरी रात मैं आउन लगती सा ते यतीम डरदे सा, मैं पैरा देंदी रही हूं। मेरा महंगा वीर कायनातों, मैं राती भी नहीं आ सकी, मैं रात सारी औखी रही हाँ। वे मैं पल ना तेरे कोलों विछड़ा। बीबी फरमांदी अज भी मैं आई नहीं, इथों गुजारी गई हाँ।
میں گزردے اونٹاں تو تھلے ڈگی ہاں تینوں صرف دسن واسطے کہ آج سارا دن کیوں نہیں آ سکی رات والی گل بھی دسی ہے کل والی گل بھی دسی ہے آج میں بہت ہی اوکھی سا رات تو بھی اوکھی پہرے تو بھی اوکھی ہاں اکبر دی لاش ویکھن تو بھی اوکھی ہاں کہ میں فرمایا سارا دن پرجائیاں دے ہاتھ بندی رہی میں کیا سی رسیاں اتھے رکھ دیو کوئی نیڑے نہ آوے اے نبی دیاں بیٹیاں نبی دیاں نوہاں نے میں رول گئی جدو رباب ہاتھ بدائے میں اجڑ گئی جدو لیلہ نے کڑیاں پائیاں ایک بار اٹھ کے ویکھ ویر عباس دی زوجہ بھی قید ہو گئی علی دیاں بیٹیاں تے علی دیاں نوہاں قید ہو گئی وہ میرے نہ رڑو تے کافی جملہ کھا میرے علم چ نہیں قبلہ میں صرف تحقیق نہیں کر سکتا دیتے میں کیتی یہ پتہ نہیں لگا اے بی بی نو پتھر ہٹان تے نیزے ہٹان تے ٹوٹیاں تلواراں ہٹان تے کنا ٹائم لگا تے وہ 3-4 جڑیاں گلاں کیتیاں انہاں تے کنا ٹائم لگا وہ منٹ لگا 10 ادھا گھنٹہ منا گھنٹہ ادھا گھنٹہ 15 منٹ میں نے پتہ نہیں ایک کوئی جملہ ذرا دل نو سارا دے کے رکھنا کئی باری گل دل تے نہ انج وجدی ہے جی میں فائر وجد جڑی گل میں کر لگا ہے مومن واسطے آزادار واسطے اوکھی ہوئے اوکھی وہ دا دل پسیج جائے گا آنکھ دا آنسو آوے نہ آوے وہ دے دل دی حرکت تیز ہو جائے گی جڑی میں گل کر لگا میں مومن تزادار دی تے محب دی گل کر رہا سارے محب ہو شیعہ سنی ایک کتنا ٹائم لگا ہے میں نے پتہ نہیں لگا تے ہے نا پتھر ہٹان تے بابا جی پھر گلاں کرن تے ہاں جڑا میرے اندر دکھ ہے نا وہ میں تینوں قرآن سامنے رکھ کے یہ نہیں دس سکتا کہ کتنا ٹائم لگا ہے یہ گل مقتل دے تمام علماء نے لکھی ہے یہ جنہ ٹائم زہرہ دی تھی انہوں اتھے لگا نا انہا ٹائم ہی مار دے رہنے میں پیانا پاہمیں پتھر ہٹانتے لگا ہے پاہمیں نیزے ہٹانتے لگا ہے تے پاہمیں گلہ کرنتے لگا ہے اتو لوکی مار دے رہنے بی بی دے سردیاں وارا چومی خون پہ نچڑتے تھی اور لفظ مقتل دینے کہ بی بی دے کرتے دا رنگ ہی تبدیل ہو چکا ہے پورے کرتے دا رنگ انہا خون بی بی دا تے پھر اٹھ کے کھلوتے نے تے کھلو کے کی فرمایا نے فرمایا ویر کوئی نہ سمجھے کہ میں نہ ضربان دی وجہ تو اٹھی ہوں کوئی نہ سمجھے میں نہ تازیان دی وجہ تو اٹھی ہوں میں میرا نبیان دا ناز ویر میں نو مار دے رہی دے میں اتھے مر جان دی میں کدرے کتھا جانا سی میں تیرے نال ٹور جان دی قبرائے چھے میرا سونا میں نو مار دے تو میں مر جان دی ہون سجاد نو پہ مار دے میں اٹھی ہوں پیغمبر دی نسل بچاڑ واسطے میں اٹھی ہوں انہا تو اے نقل کوثر دی تفسیر بچاڑ